خبریں بہت ہیں، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو نیب ترامیم بحال ہونے سے بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ پھر بات آئی ہے اسرائیلی میڈیا میں بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ وہ کیا خبر ہے؟ پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم کرانے میں عمران خان کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ اسرائیلی اخبار میں آئی ہے بات، اس پہ میں بات کروں گا۔ پھر سینئر سیاستدان ہے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب، وہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں، چودھری وجاد حسین ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ متحرک کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی میں اندرونی کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ اور سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو بڑی اہمیت دے دی ہے خان صاحب نے، کیوں دی ہے؟ بڑا اہم عہدہ دے دیا پارٹی کے اندر، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ خبریں بہت ہیں، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو نیب ترامیم بحال ہونے سے بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ پھر بات آئی ہے اسرائیلی میڈیا میں بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ وہ کیا خبر ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم کرانے میں عمران خان کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ اسرائیلی اخبار میں آئی ہے بات، اس پہ میں بات کروں گا۔ پھر سینئر سیاستدان ہے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب، وہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں، چودھری وجاد حسین ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ متحرک کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی میں اندرونی کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ اور سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو بڑی اہمیت دے دی ہے خان صاحب نے، کیوں دی ہے؟ بڑا اہم عہدہ دے دیا پارٹی کے اندر، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، اسرائیلی اخبار میں ایک آرٹیکل چھایا ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اسرائیل تعلقات میں عمران خان کا کردار اہم ہو سکتا ہے، اور یہ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ایک رائٹر ہیں، اینور بشر ووا ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے ان کا کالم شائع ہوا ہے، اسرائیلی اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں عمران خان کا کردار ہو سکتا ہے، جی بڑا وہ ذریعہ بن سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان معاملات طے کرانے میں۔ اور اس میں گولڈ سمتھ فیملی کا بھی بڑا ذکر کیا گیا ہے، برطانیہ کی معروف فیملی ہے، جمائمہ وہیں سے تھیں جن کو جو خان صاحب کی پہلی اہلیہ تھیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان طویل عرصے سے فلسطینی کاز کا حامی ہے، چونکہ پاکستان خود ایک اسلامی ملک ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے ساتھ اس کے اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ آگے مضمون میں مزید لکھا گیا ہے، پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کی شناخت کے خلاف جاتا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، اور فلسطین کے لیے پاکستان کی حمایت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہر حکومت نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں فلسطینیوں کے حق میں، آرٹیکل میں یہ لکھا ہے۔ وہ آگے عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں فلسطین کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت جاری رکھی، انہوں نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بھی آواز اٹھائی، فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی اور مسئلہ فلسطین کے حل ہونے تک اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرنے سے انکار کیا۔ یہ سب زیادہ پاکستانیوں کی توقع اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے عین مطابق ہے۔ اب وہ آگے لکھتا ہے، مضمون نگار لکھتے ہیں کہ عمران خان نے چین اور سعودی عرب جیسے پرانے دوستوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان ممالک سے بھی بات کی جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ نہیں تھے۔ اس نقطہ نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ خان اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف پر نظر ثانی کے لیے اس سے زیادہ تیار تھے جتنا کہ وہ اپنے عوامی بیانات میں دیتے تھے۔ وہ شاید کھلے خیالات کے مالک تھے۔ گولڈ سمتھ فیملی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ قربی تعلقات پر غور کرنا ضروری ہے۔ گولڈ سمتھ برطانیہ کا ایک امیر اور بااثر خاندان ہے، اور جمائمہ کا بھائی زیڈ گولڈ سمتھ برطانوی سیاست میں اس کا اہم کردار ہے، اور یہ تعلق اسرائیل کے بارے میں بھی عمران خان کے خیالات کو ممکنہ طور پر متاثر کر سکتا تھا، چاہے انہوں نے اسے عوامی سطح پر ظاہر نہ کیا ہو۔ مضمون میں آگے لکھا گیا ہے
کہ گولڈ سمتھ کے برطانیہ میں یہودیوں اور اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ تعلقات اور مغربی رہنماؤں میں ان کے خاندان کے اثر رسوخ نے عمران خان کو اسرائیل کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر دیا ہوگا۔ عمران خان نے لندن میئر کے الیکشن میں زیڈ گولڈ سمتھ کی حمایت کی تھی اور مسلمان صادق خان کی مخالفت کی تھی۔ یہ ساری اس میں بیان کی گئی ہے جی تفصیل، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تو ہے اسرائیل کے بارے میں واضح ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان بھی واضح ہے، اور پاکستان کی کوئی حکومت ہو جب بھی آئی ہو اس نے آج تک یہ پالیسی تبدیلی۔ اب یہ اسرائیلی اخبار میں مضمون آنا بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ یہ کیوں لکھا گیا اسرائیلی اخبار میں، اس کے کیا مقاصد ہیں، ان کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، ناظرین آپ خود کر سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، نیب ترامیم کی تھی پی ڈی ایم دور میں شہباز شریف صاحب کے، اس میں 27 ترامیم ہوئی تھی، پھر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن نے وہ ختم کر دی تھی، وہ اپیل پینڈنگ تھی گورنمنٹ کی۔ ابھی کل اس پہ فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں جہاں نواز شریف کو فائدہ پہنچا، زرداری کو پہنچا، عمران خان کو پہنچا، اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں میں محسوس کرتا کہ عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، راجہ پرویز اشرف، سید یوسف رضا گیلانی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب نیب کا یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے، وہ 7 کروڑ روپے کا اماؤنٹ کا الزام ہے، وہ اب نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا، اب یہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ، وہ آخری سٹیجز پہ پہنچا ہوا ہے احتساب عدالت میں، اس میں بھی قانونی ماہرین کی رائے مختلف ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء کہتے ہیں کہ وہ کیس بھی اب ختم ہو جائے گا، نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا، یعنی وہ بھی پھر ایف آئی اے کے پاس جائے گا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہے بڑی، اور خان صاحب نے خود یہ چیلنج کیا تھا قانون، اب وہ کہتے ہیں این آر او ہے، تو اس این آر او کا پھر آپ کو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جی، سینئر وکیل ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے پاناما کیس میں، انہیں پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، اور عمر ایوب نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، وہ منظور کر لیا گیا۔ عمر ایوب کیونکہ پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہاں ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور پارٹی کے معاملات آج کل بڑے خراب چل رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ پارٹی میں ابھی شامل ہوئے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، ابھی 2024 کے الیکشن سے 1 سال پہلے شامل ہوئے تھے، تو یعنی کہ پرانے کسی پی ٹی آئی والے کو اس عہدے کے لیے قابل نہیں سمجھا گیا، سلمان اکرم راجہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ پارٹی کو کس طرح منظم کرتے ہیں، اور جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں وہ کیسے۔ ناظرین کل جلسہ ہو رہا ہے سنگجانی میں، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کے پی سے بھی بڑے قافلے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں قافلے، اور ابھی تک جو بظاہر محسوس ہوتا ہے حکومت نے اس سطح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جو ماضی کے جلسوں کے حوالے سے ہوتا تھا۔ کبھی رات کو پتہ پابندی لگ رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہوا۔ ہاں جگہ ایک گراؤنڈ سے دوسرے گراؤنڈ میں تو بھی وہ بامی رضامندی سے ہوا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ یہ کل کا جلسہ بڑی چیزیں آگے سیاست کے حوالے سے طے کرے گا۔ ناظرین ایک اور معاملہ ہے بڑا اہم، میں اس کا ذکر کرتا چلوں۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان کے ایک سینئر ترین سیاستدان ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، وزیر تجارت رہ چکے ہیں، وزیر انڈسٹریز رہ چکے ہیں، ان کا پورا خاندان گجرات کا سیاست میں، اور کبھی وہ نواز شریف کی پارٹی میں بھی تھے، نون لیگ میں، پھر کاف لیگ بنی۔ آج کل پھر پرویز لائی صاحب سے اختلافات ہوئے، پرویز لائی صاحب سے ان کی مفاہمت ہو رہی ہے۔ چودھری وجاہت حسین صاحب بڑی معاونت کر رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو چودھری صاحب اسلام آباد آئے ہوئے ہیں ان دنوں، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بڑے سرگرم ہیں، پارلیمانی پارٹی کے لیڈروں سے وہ مل رہے ہیں، اپنی پارٹی کے ایم این اے سے مل رہے ہیں، ایم پی ایس سے بھی رابطوں میں ہیں، تو وہ مشاورت ہو رہی ہے آئندہ کے سیاسی لائے عمل کے حوالے سے۔ ان کا سٹیٹمنٹ بھی آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا
کہ اس وقت ملک کو قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاستدانوں کو بالخصوص پارلیمنٹیرین کو وہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ قومی یکجہتی کے لیے بات کیا کریں اسمبلی میں، بجائے پارٹی بازی ادھر ادھر کی کالم گلوچ یا اور طرح کی سیاست کی طرف نہ جائیں، ملک کو جوڑنے کی طرف رکھیں اور جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ تو چودھری شہزاد صاحب کا اسلام آباد میں آنا طویل عرصے بعد اور متحرک ہونا ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ ان کے بیٹے ہیں چودھری صالح حسین، وہ اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں کابینہ میں، طارق چیمہ ان کی MNA ہیں، حسین الہی ہیں چودھری وجاہت حسین کے بیٹے، وہ بھی MNA ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے، اور مجھے جو معلومات ملی ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ان کے مشاورت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ محمد علی درانی بھی انہیں کل ملنے آئے تھے، میری موجودگی میں ملاقات ہوئی تھی۔ درانی صاحب بڑے تیز آدمی ہیں، لیکن وہاں کچھ اور تیز لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہانی میں پھر کس ٹائم بیان کروں گا۔ تو دوسرا مشاہد حسین بھی ملے تھے، وسیم سجاد بھی ملے ہیں، اعجاز الحق سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی حالیہ دنوں میں ایک لاہور مولانا صاحب ان کے گھر گئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسلام آباد میں چودھری شہزاد حسین سے ملاقات کی ہے، اور اس کی کوریج نہیں ہوئی، اس طرح سے میڈیا میں نہیں آئی، کیونکہ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ تو آئندہ چند دنوں میں وہ اعجاز الحق سے بھی مل رہے ہیں، باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں۔ تو بڑی یہ بات ہے، خوشائند ہے کہ چودھری شہزاد صاحب جیسی شخصیت اس ملک کے لیے بڑی اہم ہے، اور ان کا سیاست میں ہمیشہ بڑا فعال کردار رہا ہے، اور حکومت بنانے میں توڑنے میں وہ بڑا، ابھی 5 ووٹ ہیں ان کے بھی نیشنل اسمبلی میں، اور آگے کچھ نیشنل اسمبلی میں اہم کام ہونے والا ہے، اس حوالے سے بھی کاف لیگ کی بڑی اہمیت ہے ووٹوں کی۔ آج کل ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے ناظرین۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ ہفتہ ویسے بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بڑی اہم قانون سازی ہونے والی ہے، ججز والی ناظرین، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے لیے تمام پارلیمنٹیرین، حکومتی، اتحادی، سب کو کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو فکرہ نیشنل اسمبلی والا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں۔ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فارم 47 ہو یا 45 ہو، یہی حکومت ہے، یہی اسمبلی ہے، اسی میں قانون سازی ہونی ہے۔ وہ واضح اشارہ ہے، بس سمجھداروں کے لیے کافی ہے، اور دیکھتے ہیں آئندہ ہفتے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔